جنت البقیہ، اے 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 جنت البقیہ۔ ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وافوض امری اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر الناصرین ومعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام ناظرین کا ہمارے پروگرام بقی کی ویرانی کب تک، اس میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور جنت البقی کے سلسلے میں یہ جو پروگرامز کا ایک سلسلہ جاری و ساری ہے، اس عنوان کے تحت ہم روزانہ کسی نہ کسی ایک شعبے سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت کو مدعو کرتے ہیں اپنے پروگرام میں، اور ان کے مفید خیالات سے استفادہ کرتے ہیں، اور اس احتجاج کو اپنے ایک منزل اور آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرات، جنت البقی کے متعلق یہ جو ایک احتجاجی سلسلہ میڈیا کا سہارا لیتے ہوئے جو ہم نے شروع کیا ہے، یہ اس زمانے کی ضرورت ہے، اور یہ جو ظلم تقریباً 1 صدی ہونے آ رہی ہے، جو ہوا، یہ ہر اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، جس زاویے سے، جس اعتبار سے، جس نقطہ نظر سے آپ دیکھیے گا، یہ نہایت ہی نامناسب اور ایک گناہ عظیم سرزد ہوا ان ظالموں سے، اور ایک بہت بڑا ظلم ہے کہ جس کے خلاف اگر مسلسل احتجاج نہ کیا گیا تو یہ جسارتیں اور بڑھیں گی، اور پھر خدا نخواستہ اس قسم کے مزید مناظر نظر آ سکتے ہیں۔ جو زمانے میں حالات نظر آ رہے ہیں، جو ہوا چل رہی ہے اس وقت، وہ کچھ ایسا ہی اندیشہ دکھا رہی ہے۔ چنانچہ آج ہمارے درمیان جو معزز شخصیت ہیں، وہ ایک بہترین خطیب ہیں۔ اکیڈمیکلی اگر آپ ان کو دیکھیے گا تو وہ سائنس سے اچھا تعلق رکھتے ہیں، گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ چنانچہ جہاں تک میرے علم میں ہے، وہ ایم ایس سی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خطابت کے ذریعے سے نصرت اہل بیت اور حقائق و معارف آل محمد علیہ السلام کا خوب اس کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، اس کی نشو و نما میں لگے رہتے ہیں۔ زبان کے ذریعے سے نصرت اہل بیت بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیتے ہیں آپ، اور ہندوستان میں اور بیرون ملک میں آپ نے ایک نمایاں مقام حاصل کیا۔ میرے مراد ہیں خطیب اہل بیت علی جناب مولانا سید سمر حیدر زیدی صاحب قبلہ۔ مولانا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کا اپنے اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں، شکریہ آپ کی محبت۔ اور جنت البقی کے متعلق یہ سیریز ہماری جاری و ساری ہیں، اور اس میں ہم شرف سمجھتے ہیں کہ آج آپ ہمارے درمیان ہیں، اور یقیناً ہر ایک خطیب، ہر ایک ذاکر، ہر ایک مقرر، ہر ایک دانشور، اور ہر ایک فہیم، اور ہر ایک صاحب فہم اپنے اعتبار سے جنت البقی کے متعلق ایک نقطہ نظر رکھتا ہے، ایک نظریہ رکھتا ہے، ظلم کے خلاف اس احتجاج کو اور مؤثر بنانے کا ایک اپنے ذہن میں ایک خاکہ رکھتا ہے، کہ جو یہاں پر اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے ہمارے
ناظرین تک مسلسل پہنچ رہا ہے اور نشر ہو رہا ہے۔ میں اپنی پہلی گزارش آپ کی خدمت میں یہ کروں گا کہ آپ جنت البقیع کے متعلق ایک تعارفی کلمات چند آپ ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کریں، تاکہ یہ پتہ چل سکے جو آج اس پروگرام کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں یا جو مسلسل اس پروگرام کو واچ کر رہے ہیں اور ہماری سیریز میں وہ باقاعدہ انہماک سے وہ ان تمام پروگرامز کو ملاحظہ کر رہے ہیں، تو یہ کہ انہیں بھی پتہ چلے کہ بھئی یہ احتجاج جو ہم کر رہے ہیں یہ کن کے لیے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کس جگہ کے لیے کر رہے ہیں، اور آخر یہ اتنی بابرکت جگہ جو ہے وہ آج اتنی ویران کیوں ہے۔ آپ ارشاد فرمائیں۔ عباس بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور بہت بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے خدمت کا موقع دیا، یہ عزت افزائی آپ محبت۔ اور ایک بہت مستحسن اقدام ہے آپ حضرات کی جانب سے کہ شہزادی معصومہ عالمیان اور اہل بیت طیبین و طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام پر جو ظلم ان کی شہادت کے بعد بھی ہوا اور ہو رہا ہے، جی جی اس کے لیے آپ اپنے چینل کے توسط سے آپ حضرات احتجاج درج کرا رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور اس کی جزا صرف اور صرف معصومین دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ۔ جہاں تک جنت البقیع کا سوال ہے، جنت البقیع خود اگر آپ دیکھیں تو جنت کا لفظ پہلے لگا ہوا کیا کہنا، ہے، جنت البقیع۔ کیا بات ہے۔ اس کے جو لغوی معنی ہے وہ یہ ہے کہ جنت کا شجردار باغ۔ کیا بات ہے۔ یہ مدینہ کے دروازہ بقیع کے سامنے جو ایک بہت وسیع قبرستان ہے اسے جنت البقیع کہتے ہیں، اور اس کو ڈیمولش اور منہدم کرنے کا جو فیصلہ کیا گیا وہ شاہ سعود ملعون کے دور میں کیا گیا۔ اس سے پہلے 1790 میں حجاز کا پورا علاقہ ترک کی عثمانیہ سلطنت کے انڈر آتا تھا، اچھا اچھا اچھا۔ ان کی دسترس میں تھا، اور یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ شاہ سعود کا تعلق ایک لٹیرے قبیلے سے تھا، اچھا اور اس نے کچھ لوگوں کی مدد سے، جس میں شریف حسین وغیرہ کچھ لوگ تھے، جن کو اس نے ملایا، ملانے کے بعد حملہ کیا تو حجاز کا کچھ علاقہ اس نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اچھا لینے کے بعد اس نے اسی وقت ان آثار کو مٹانے کی کوشش کی کہ جن کا تعلق رسول خدا اور ان کے خاندان سے تھا۔ اچھا اس سلسلے میں کچھ ہلکا پھلکا احتجاج بھی ہوا، اچھا اچھا۔ مگر اس احتجاج کو اور اس پروٹیسٹ کو بھی دبا دیا گیا۔ بعد میں ترک کی عثمانیہ سلطنت کے محمد ڈوم نے ابراہیم پاشا کی مدد سے پھر اس علاقے پر اپنا قبضہ کر لیا، اچھا اچھا، اور اس کی یہ شرارت زیادہ دیر تک نہیں رہ سکی۔ نہیں رہ سکی، صحیح۔ 1880 میں، کیونکہ یہ باتیں ذرا سا ہمارے نوجوانوں کے لیے اور ہمارے ویورز اور ناظرین کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے۔ جی آپ ارشاد کریں۔ 1880 میں پھر اس نے، شاہ سعود نے جو ہے وہ انگریزوں کی مدد سے حملہ کیا، اور انگریزوں نے بھی اپنی روایتی عیاری اور مکاری کا ثبوت دیتے ہوئے کچھ اور قبیلوں کو جو ہے لالچ دی، جو اس کے ساتھ مل گئے، اور پھر پورا علاقہ جب ان کے قبضے میں آ گیا تو اس نے جب اس کو قبضہ کر لیا تو اب اس کے بعد جب حکومت ان کے ہاتھ میں آ گئی تو پھر یہ مضبوط ہونے لگے۔ جب مضبوط ہونے لگے تو اس نے اپنے ایک نمائندے سلیمان بن بلحد کو اچھا مدینے بھیجا، اور پہلا تو کام اس نے یہ کیا کہ وہ سارے علاقے کا نام جو حجاز تھا، وہ جو پورا ایریا تھا جس میں مکہ مدینہ وغیرہ سب، تو حجاز جو ایک کہا جاتا تھا علاقہ، اس کو اس نے تبدیل کر کے سعودی عرب کروا دیا اچھا، اپنے نام پر۔ یعنی جس نام کو حضور نے بھی نہیں بدلا اس کو اس نے بدل دیا۔ یعنی یہ بتایا اس نے کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ سرکار دو عالم سے نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اس نے کام یہ کیا کہ جب سلیمان بن بلحد کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا تو اس نے یہ کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ کسی صورت یہ فتویٰ حاصل کر لو کہ جنت البقیع کو مسمار کیا جائے۔
اور اسے ڈیمولش کیا جائے۔ وجہ یہ بتائی گئی کہ وجہ یہ ہے، اس کے پیچھے علت اور ریزن یہ ہے، سبب یہ ہے کہ جنت البقیع ایک وسیع قبرستان ہے، اور جو یہ قبریں ہیں ان کی وجہ سے اور جو مردے ہیں وہ دفن نہیں ہو پاتے، اچھا لہذا اس کو جو ہے ایک پوری ایک زمین کی شکل دے دی جائے تاکہ اور قبریں بن سکیں، مگر اس کے لیے ایک فتوے کی ضرورت تھی۔ فتویٰ وہی دیتے جو اموی دسترخوان پر جن کے بزرگ بیٹھتے تھے صحیح، اور بالکل جنہوں نے قتل امام حسین علیہ السلام کا فتویٰ دیا تھا، ظاہر سی بات ہے، تو وہ انہی کے جو ہیں اعزاء یا اقارب جو بھی کہہ لیں یا ان کے نمک خوار وہی فتویٰ دے سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات تو کچھ لوگوں نے تو بہرحال احتجاج کیا اس وقت بھی کہ نہیں بھائی یہ صحیح نہیں ہے، مگر انہیں جان کی دھمکی دی گئی، وہ خاموش ہو گئے۔ اب فتویٰ یہ دیا گیا کہ حضور کی ایک حدیث گڑھی گئی، اچھا اور گڑھی ہوئی حدیث سنائی گئی کہ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی تصویر کو دیکھو تو اسے پھاڑ کے پھینک دو، قبر کو زمین سے بلند دیکھو تو اسے توڑ کر کے زمین کے برابر کر دو۔ اچھا، آپ نے دیکھا یہ حدیث گڑھی گئی۔ تو یہ تو ایک سلسلہ ہاں، پرانا ہی یہ چلا آ رہا سلسلہ ہے، پرانا گڑھنے چلا کا، آ رہا ہے، گڑھنے کا۔ کیونکہ وہاں شہزادی جب اپنے مقدمے کو لے کر کے گئی دربار میں تو وہاں بھی ایک حدیث جو ہے وضع کی گئی، جی جی جی، گڑھی گئی، تو کارخانہ تو وہیں سے کھل چکا تھا، ظاہر سی بات ہے، فیکٹری وہیں سے کھل چکی تھی۔ تو اسی طریقے سے جب کل شہزادی کی جائیداد پر قبضہ کرنا تھا تو گڑھی ہوئی حدیث کا سہارا لیا گیا، جی اسی طریقے سے جب شہزادی کے مزار کو منظم کرنا تھا تو اس میں بھی سہارا لیا گیا۔ بالکل بالکل، اچھا بھائی ٹھیک ہے، حدیث میں دو باتیں بیان کی گئی تھی کہ بھائی حضور نے یہ فرمایا ہے استغفر اللہ کہ قبر اگر کوئی بلند دکھائی دے تو اسے مسمار کر کے اور اسے زمین کے برابر کر دو، اس پر تو عمل کیا گیا۔ دوسری جو تصویر والی بات تھی، تو سب جانتے ہیں کہ سعودی حکومت آج بھی حج اور عمرے کا ویزا بغیر تصویر کے نہیں دیتا، کیا بات ہے، نہیں دیتے وہ، ہاں چاہے عورت کی ہو اور چاہے مرد کی ہو۔ تو بھائی وہ تصویریں کیوں نہیں پھاڑ کے پھینک دیتے کہ یہ تو بدعت حضور کی حدیث ہے۔ ظاہر سی کرنسی بات پر آج بھی شاہ عبداللہ کی تصویر موجود ہے، تو اس کرنسی کو پھاڑ کے کیوں نہیں پھینک دیتے؟ یعنی حدیث کے ایک فقرے پہ عمل ہو رہا ہے تمہاری نظر میں، ظاہر سی بات ہے، دوسرے فقرے پہ عمل نہیں کیا جا رہا، اس کا مطلب یہ منافقت ظاہر ہو رہی ہے بالکل کہ منافق، ہاں ان کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ان کو صرف اور صرف عداوت اہل بیت میں ایسے کام کرنے ہیں۔ لہذا وہ پورا قبرستان جو ہے جنت البقیع اسے مسمار کر دیا گیا۔ اب بتائیے جو دنیا کی جنت ہے، جنت کا شجردار باغ، تو جن سے یہ برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے دنیا میں جو ایک جنت ہے اسے تاراج کر دیا، تو قیامت میں ان کی سزا سوائے جہنم کے اور کیا ہو سکتا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے حضور۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تاریخ کے جو آپ نے ایک مختصر مناظر دکھائے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اب تھوڑا سا ایک مظلومیت کا بھی ایک پہلو آپ جنت البقیع کے بیان فرمائیں کہ جنت البقیع کی مظلومیت آپ کی نظر میں، ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک جو صاحب نظر ہوتا ہے وہ اپنے اعتبار سے، میں نے سنا ہے پڑھے لکھے لوگوں سے بھی، اور کہیں نہ کہیں میں نے ظاہر سی بات ہے پڑھا بھی ہوگا کسی انگریزی مضمون میں، کہ تصویر کو جو جس زاویے سے دیکھتا ہے، جس نقطہ نظر سے دیکھتا ہے، جس اعتبار سے دیکھتا ہے، اسے وہی چیز اس تصویر میں نظر آتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی ایک ہمارے سامنے جنت البقیع کی تصویر ہے۔ تو جتنے بھی صاحبان نظر ہیں وہ اپنے اپنے اعتبار سے کوئی نہ کوئی ایک پہلو مظلومیت کا، تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی، ظاہر سی بات ہے کہ آپ ایک بہترین خطیب بھی ہیں اور آپ کی وسیع نظر ہے کتابوں پر بھی اور تاریخ پر بھی ہو، ایک آپ اس کی مظلومیت کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے مظلومیت تو آل محمد کل بھی مظلوم تھے، آج بھی مظلوم، بالکل بالکل بالکل، اور آثار کو مٹانے کی کوشش اس لیے کی گئی کہ ذکر مٹ جائے۔ کیا بات ہے، کوشش یہ کی گئی، بھائی متوکل کیا چاہ رہا تھا کہ جب قبر حسین کا نشان ہی نہیں رہے گا تو لوگ یہاں آئیں گے نہیں، صحیح، زیارت کریں گے نہیں، ذکر ہوگا نہیں، مگر اس کے باوجود بھی تاریخ گواہ ہے کہ اس ملعون نے جو ظلم کیا، اس ظلم ناروا کے خلاف اس دور میں بھی احتجاج کیا گیا، اور لوگ زیادہ سے زیادہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے مولا کی بارگاہ میں گئے۔ اسی طریقے سے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آثار کو مٹانے سے ذکر مٹ جائے گا تو یہ ان کی غلط فہمی۔ صحیح، یوں تو احتجاج ہو ہی رہا ہے، مگر 8 شوال کو ہر سال احتجاج ہونا اور ذکر
سیدہ میں اضافہ ہو گیا، جی جی ذکر اہل بیت میں اضافے کا سبب بنا۔ آج سب سے بڑی مظلومی تو یہی ہے کہ مدینے میں جب شام ہوتی ہے تو مسجد نبوی میں ہزاروں کی تعداد میں بلب روشن ہو جاتے ہیں، مگر اہل بیت کی قبر پر کوئی ایک چراغ جلانے والا بھی نہیں۔ ظاہر سی بات آپ سوچئے رسول اللہ کی روح کتنا تڑپتی ہوگی یہ منظر دیکھ کر کہ یہ میری آل دفن ہے اور اس کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے کہ لوگ زیارت کرنے بھی نہیں آ پا رہے ہیں، اور دور سے بھی اگر وہ دیکھتے ہیں تو لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں، یہ بدعت ہے، شرک ہے، یہاں سے ہٹو، دور جاؤ، تازیانہ بھی مارا جاتا ہے لوگوں کو، جبکہ قرآن کا مطلق ارشاد ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ سورہ حج کی آیت ہے کہ جس نے بھی اللہ کے شعائر کی تعظیم کی وہ دلوں کے تقوی کی نشانی و علامت ہے۔ اس کے باوجود اور پھر ایسا خانوادہ ہے یہ کہ جس کو اللہ نے برگزیدہ کیا، منتخب کیا، چن لیا، استفا کیا، اجتبا کیا، سلیکٹ کیا، الیکٹ کیا ان کو، اور ان کو اپنے اوصاف و کمالات کا مظہر بنا کے دنیا میں بھیجا۔ بے شک یہاں عالم یہ ہے کہ اگر اتنی زیادہ پروردگار عالم کو سرکار دو عالم سے محبت ہے کہ لباس کا تعلق جسم سے عارضی طور پر ہوتا بالکل ہے، بالکل اور خاص طور پر وہ لباس کہ جو اوپر سے پہنا جائے یعنی عبا یا ردا وغیرہ، تو اس کا تعلق عارضی طور پر ہے۔ بالکل مگر آپ قرآن مجید میں دیکھیے کہ وہ جو کالی چادر ڈال لی ہے نبی نے اپنے دوش پر، یا جو سبز چادر نبی نے اپنے دوش پر ڈال لی، تو قدرت کی نگاہ اس پر بھی پڑ گئی۔ کیا بات، یا ایھا المزمل کہہ کے خطاب ہو رہا کیا ہے، کہنا، کیا یا ایھا المدثر کہہ کے خطاب ہو رہا ہے۔ تو سوچئے جہاں عارضی تعلق ہے نبی کے جسم سے جس چیز کا، اس کو مخاطب کر کے اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے، تو وہ قبر کہ جہاں نبی کا جسم اطہر دائمی طور پر ہو، کیا بات ہے، کیا تو بات اس پر کتنی نبی اللہ کی رحمت کی نگاہیں پڑ رہی ہوں گی۔ اور پھر وہی نبی جو یہ ارشاد فرما رہا ہو کہ میں نے ایک حدیث میں یہ پڑھا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں الفاطمہ تو بضعۃ منی، یہاں پر ایک عجیب بات میں نے ایک جگہ پہ دیکھی کہ انما الفاطمہ تو بضعۃ منی، کیا بات، بس اب انما کلمہ حصر ہے، جیسے آیت تطہیر کا انما، آیت ولایت کا انما، یعنی بس اور بس فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ کیا بات، سوچئے وہ ٹکڑا جنت البقیع میں ہے، وہ جزو رسالت جسے ام ابیہا بھی کہا جاتا ہے وہ جنت البقیع میں، امام حسن مجتبیٰ جنت البقیع میں، چوتھے امام جنت البقیع میں ہے، پانچویں امام جنت البقیع میں، چھٹے امام جنت البقیع، خود سرکار سید الشہداء سے پہلے جن کو سید الشہداء کہا جاتا تھا حضرت حمزہ، ان کی بھی قبر جنت البقیع میں ہے، شہدائے بدر جو ہے وہ شہدائے احد جو ہیں وہ جنت البقیع میں ہے، قبریں تاراج کر دی گئیں، مسمار کر دی گئیں، جن کے احترام کا حکم قرآن نے بھی دیا ہوا اور رسول اللہ نے بھی دیا ہوا، اس کے باوجود نہ ان کا تعلق قرآن سے اور نہ ان کا تعلق سنت سے، صحیح، کسی چیز سے ان کا تعلق نہیں ہے، اور یہ آج بھی مظلومی ہے، کل بھی مظلومی رہے گی، اور ہم تو صرف دیکھیے احتجاج کر رہے ہیں، ورنہ زمانے کا امام ہی انتقام لے گا بالکل آ کر کے۔ وہ دن کی دھوپ ان قبروں پر پڑ رہی ہے، رات کی اوس ان قبروں پر پڑ رہی ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پرسان۔ آج ہم اپنے گھروں میں ہیں، آرام سے ٹھنڈک سے بچنے کے لیے بھی ہمارے پاس گھر موجود ہے، وسائل موجود ہیں، فیسلٹیز موجود ہیں، بالکل بالکل، مگر ہمیں ہر آن بستر پر لیٹنے سے پہلے یا گھر میں جانے سے پہلے یہ تصور ضرور کرنا چاہیے کہ وہ ہستیاں کہ جن کے صدقے میں کائنات بنی ہیں ان کی قبریں بے سایہ۔ ظاہر سی بات ہے، یہ تو ایک بہت ہی بڑا مظلومیت کا ایک پہلو ہے کہ جس کو اگر واقعی غور کیا جائے تو یہ ایک ایسا حصہ ہے کہ جو کلیجہ شق کر دیتا ہے۔ بہرحال لیکن یہ کہ جو ہے وہ سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقلب ہاں بے ينقلبون۔ شک بے شک۔ اور اب ایک مسئلہ جیسا کہ ابھی آپ دوران بیان ارشاد فرما رہے تھے جی کہ 8ویں شوال کو احتجاج ہوتا ہے، جی جی یہ تو عالمی پیمانے پر ہوں، ہے اور بالکل ہونا چاہیے۔ بے جس شک۔ تاریخ میں یہ ظلم ہوا، جس تاریخ میں یہ ستم ہوا، جی اس تاریخ میں یہ بالکل احتجاج ہونا چاہیے اور اسے مسلسل جاری و ساری رہنا چاہیے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کیا سال میں ایک مرتبہ اس احتجاج کا ہونا، کیا یہ ہماری جو ایک تکلیف شرعی اور اعتقادی ایک تکلیف ہے جسے کہا جائے، تکلیف بمانے
میں یہاں پر لفظ تکلیف کا استعمال اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایک شرعی ایک اعتقادی مسئلہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ قرآنی لفظ بھی ہے. تو میں اس زاویے سے، آپ ظاہر سی بات صاحب نظر ہیں تو اس زاویے سے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میرا عرض کرنے کا مقصد کیا ہے. کیا اس سے ہماری تکلیف شرعی جو ہے کیا وہ ہم اس سے سبکدوش ہو جاتے ہیں؟ اور اس احتجاج کو اگر ایسا نہیں ہے تو اس احتجاج کی ظاہر سی بات ہے کہ کچھ اور بھی ذرائع ہوں گے کہ جس کو ہم اس کو اور زیادہ مؤثر کر سکتے ہیں. وہ ذرائع آپ ارشاد فرمائیں اور اسی پر ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. عباس بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے، اور آپ خود بھی بہترین خطیب ہیں. محبت افزائی. مسئلہ یہ ہے کہ احتجاج تو دیکھیے ہمارا مذہبی ورثہ ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہم نے احتجاج کا طریقہ معصومین سے سیکھا ہے، اور سب سے پہلا احتجاج مدینے میں بعد وصال رسول ہوا، جو شہزادی معصومہ عالمیان کی طرف سے ہوا. وہ آج بھی خطبہ فدق موجود ہے، جس میں بیوی نے جا کر کے دربار میں اپنے حق کا مطالبہ کیا. اور پھر وہ احتجاج وہیں پر رکا نہیں، بلکہ وہ مسلسل جاری و ساری رہا. ان گوناگوں حالات میں 25 سال مولائے کائنات کا گوشہ نشین ہو جانا، یہ مولائے کائنات کا احتجاج تھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ احتجاج تھا مولائے کائنات کا. بالکل بالکل بالکل. اگر مولائے کائنات ان سے راضی ہوتے تو وہ علی جو فاتح بدر و حنین ہے، اور بدر سے لے کر کے، یعنی بدر پہلی جنگ ہے، حنین رسول اللہ کی زندگی میں آخری جنگ ہے، جو اول سے لے کے آخر تک کا فاتح ہے، جو فاتح بدر و حنین آتا ہے، وہ ان خلافتوں میں جس میں ملوکیت کے لیے حملے کیے گئے، تو وہاں علی کیوں نہیں نظر آئے؟ کیا کہنا، کیا مولائے کائنات وہاں نظر نہیں آتے. ظاہر سی بات. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولائے کائنات ان افعال سے راضی نہیں ہے. بالکل. دین کے لیے جہاد اور ہے، اور ملوکیت کے لیے جہاد نہیں ہوتا، آتنکواد ہوتا اچھا، ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس اعتبار سے اور اس زاویے سے اگر دیکھا جائے ایک بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے کہ حضرت کا ان جنگوں میں نہ جانا. لیکن پھر ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ حضرت نے اکثر و بیشتر ایسے واقعات نظر آتے ہیں کہ لوگوں نے آن کے کیا کہتے ہیں کچھ مشورے پوچھے اور مانگے اور حضرت نے مشورے دیے. تو بھائی یہ بھی ایک پہلو تو ہمارے حساب سے غور طلب ہے کہ حضرت کا مشورے دینا، یہ مثال کے طور پر کسی جگہ کا علمی کیا کہتے ہیں وہ ایک سرمایہ تھا کہ جس کے متعلق پوچھا گیا کہ کیا کیا جائے، تو حضرت نے کہا کہ بھئی علمی سرمایہ جو ہے اس کو ویسے ہی برقرار رکھا جائے، اس کو نظر آتش نہ کیا جائے. البتہ اس کے برعکس ہوا اور اس کو نظر آتش کر دیا گیا. لیکن یہ کہ حضرت کا اس کا مطلب یہ کہ اس قسم کے مشورے دینا بھی ان سے راضی ہونے کی دلیل تو ہے نہیں. نہیں ان سے راضی، وہ تو بات یہ ہے کہ دیکھیے مولائے کائنات جو ہیں وہ دین کے یاسوب ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو لہذا اگر کوئی بات دین کے اس پہ آئے گی کہ جس میں اسلام زد پا آ رہا، کیا بات ہے، تو پھر علی کی شرعی ذمہ داری ہے کہ وہاں پر اپنے فیصلوں سے لوگوں کو مطلع کریں، اور اپنے جن کو کہا جائے کہ سجھاؤ اور اپنے خیالات کو پیش کریں. ماننا نہ ماننا ان کی ذمہ داری ہے، مگر ان فتوحات میں مولائے کائنات کا مطلق طور پر شریک نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جو کام یہ دنیاوی غرض کے لیے کر رہے ہیں اس سے علی کا کوئی واسطہ نہیں ہے. ہاں اگر دین پر کوئی حرف آئے گا، قیصر روم کی طرف سے کچھ سوالات آئیں گے اور ان سوالات کا جواب جو ہے خود ساختہ نہیں دے پائے گا حاکم، تو مولائے کائنات کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دین کی اساس و بنیاد کو مضبوط رکھنا ہے، لہٰذا اب علی جواب دیں گے. تو جو یہ میرے کہنے کا مطلب یہ کہ 25 سال مولائے کائنات کا وہ خاموش رہنا کہ ان کے سیاسی معاملات میں اتنی دخل نہ دینا. اب وہ آ کر کے خود پوچھ رہا ہے، نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ دوسری خلافت کے طور پر انہوں نے پوچھا کہ کیا میں بھی جاؤں جنگ میں، تو مولا نے فرمایا کہ تم نہ جانا جنگ میں. کہا کیوں، میں کیوں نہ جاؤں؟ باقاعدہ پورا وہ ایک خطبہ ہے، مکالمہ ہے وہ. تو کہا میں کیوں نہ جاؤں؟ تو کہا کہ اس لیے نہ جاؤ کہ اگر کمانڈر بھاگ جائے گا تو ظاہر سے فوج پر غلط اثر پڑے گا. حضرات ناظرین کرام، مولانا موصوف کی گفتگو سے اور ان کے بیانات سے آپ نے ظاہر سی بات ہے کہ آج بھی کوئی ایک نیا گوشہ اور ایک نیا پہلو آپ کو عرفان کا ملا ہوگا، اور جنت البقیع کی مظلومیت کے متعلق بھی، اس کی تاریخ کے متعلق بھی، اور اس احتجاج کو اور زیادہ مؤثر بنانے کے لیے بھی ایک نقطہ ضرور آپ کو اس میں نظر آیا ہوگا. اور یہی ہمارا ارادہ اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ اس
پینل کے ذریعے سے، اس چینلز کے ذریعے سے اور اس عنوان کے تحت ہم زیادہ سے زیادہ اس قسم کے پیغامات کو نشر کر سکیں اور اس کی نشو و نما کر سکیں۔ میں اسی کے ساتھ آج اپنے پروگرام کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عز و جل جلد سے جلد حضرات ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام اور جناب صدیقہ طاہرہ کے حقیقی وارث امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ خداوند عالم کی بارگاہ میں کہ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اور اسی کے ساتھ میں آپ سے رخصت طلب کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔